بھی نہیں، اس سے مشکل کوئی راہ نہیں، پر میرے رب کی قسم، میرے اللہ کی قسم، میرے خالق و مالک کی قسم، یہ سیدھی جنت الفردوس میں جانے والی ہے۔ سنو سنو میرے نبی کا فرمان، اللہ کے نبی نے کہا ساری زندگی کے تہجد گزار جس نے زندگی بھر رات دیکھتے سے نہ دیکھا، ساری زندگی کے روزے دار جس نے زندگی بھر دن میں روٹی کھا کے نہ دیکھا، ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی تہجد کری، اتنا بڑا عمل لے کر جب قیامت میں کوئی شخص آئے گا اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ میرے آپ کے نبی نے کہا اچھے اخلاق والے کا اس سے بھی اونچا مقام ہوگا۔ بھائی نبوت والے اخلاق سیکھیں، نبوت والی زندگی سیکھیں، ماہوں کے لیے راحت بنو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ کو پتہ کب آئے گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتائیں، کوئی نشانی تو بتائیں کہ کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماں سے نوکروں کے سلوک کرتے ہیں تو سمجھنا قیامت آ رہی ہے۔ جب تم دیکھو کہ پتھر کی مائیں رو رہی ہو، پتھر کے باپ رو رہے ہو اور پتھر کی نوجوان نسل انہیں ماں کا حال پوچھنے کا وقت نہ ہو، انہیں باپ کی خدمت کرنے کا وقت نہ ہو، الٹا ماں کو کہیں چپ کر اور باپ کا گریبان پکڑ کر کہیں تم نے میرے لیے بنایا کیا ہے، تم نے آج تک میرے لیے کیا کیا ہے۔ جب جوان اولاد بوڑھے باپ کا گریبان پکڑے اور اس سے کہتے میرے لیے کیا کرتا رہا آج تک، اور ماں کو کہیں تو کیا گوڑیاں بولتی رہتی ہے، کر کھاتی رہتی ہے، اگر یہ سفر میں ہو رہا ہے تو یاد رکھو قیامت کا ڈنکا بجنے والا ہے۔ اگر یہ سندھ پنجاب بلوچستان میں ہو رہا ہے تو یار چند دن پہلے میں نے ایک مائی کو دیکھا، اس کی جوان بیٹی اس کو کہہ رہی تھی بکواس میں کر، اور اس کے موٹے موٹے آنکھوں سے بہ رہے تھے، اس کے خاموش آنکھوں سے۔ اس بیٹی کو اب کیا کہے، وہ جوان ہے، اس کا یہ دیر ہو چکی ہے۔ میرے بھائی ہو اپنے ماں باپ سے تعلق بناؤ، اپنے بڑوں سے تعلق بناؤ، علماء کی خدمت کرو، بیویوں کی خدمت کرو۔ اللہ کہتا ہے میں تو شاید بالمان کو شرماتا ہوں، ارے تم بھی شرماؤ، تم بھی شرماؤ۔ سفید سال والوں سے اللہ شرماتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ 80 سال کا ہو جاتا ہے تو مجھے میری ذات کی قسم میں اسے آپ کا عذاب نہیں دوں گا۔ 80 سال کے بوڑھے کو میں کیا عذاب دوں؟ اس لیے میرے بھائیو یہ محبتیں مٹ گئی ہیں، یہ محبتیں مٹ گئی ہیں، نفرتوں کے ڈیرے ہیں، میں کیا کروں؟ سال سال لگاتے ہیں غیبت نہیں چھوڑتے، 10 سال مدرسے میں پڑھتے ہیں، 10 سال پڑھاتے ہیں، غیبت نہیں چھوڑتے، چغلی نہیں چھوڑتے، مسلمان کو حقیر سمجھنا نہیں چھوڑتے۔ کل کی بات ہے میں بیان کرنے جا رہا، ایک نوجوان ہے گاڑی رکھی، جی ہمارے شہزاد کوٹ میں سود بہت زیادہ ہے، آپ آج ان کو خوب رگڑا لگاؤ، خوب رگڑا لگاؤ۔ یہ نفرت کا جذبہ بھرا ہوا ہے۔ سنگا میرے بھائی ہو کہا کوئی چارہ کا جو ہوتا، کوئی غم گزار ہوتا، کوئی رونے والا ہوتا، اور رگڑے لگانے والے سے تو دن جہان بھرا پڑا ہے۔ رگڑے لگاؤ، ان کو خوب رگڑا لگاؤ، ان کو خوب منبر سے اٹھا لو، اس سے کیا ہوگا؟ کوئی روتا، کوئی تڑپتا، یہ تو درد نبوت ہے، یہ تو غم نبوت ہے، یہ تو فکر نبوت ہے۔ شور کا ہاتھ کٹا آپ رو دیے، شور کا ہاتھ کٹا آپ رو دیے، امت کے نافرمانوں کے لیے ساری رات روئے، ساری زندگی روئے، 60 سالوں کے پتھر کھا کے بد دعا نہ کی، الٹا ان کی نسل کے لیے دعا کی، خود میں پتھر کھا کے دانت توڑوا کے زخمی ہو کر بے ہوش ہو کر گرے، ہوش میں آتے کا والا ان کو کچھ نہ کہنا، ان کو میرا پتہ کوئی نہیں۔ تو کسی کو حقیر سمجھنا، یہ نیک لوگوں کا گناہ بتا رہا ہوں۔ شیطان نیک لوگوں سے زنا نہیں کروا، ان کو زنا کی دعوت نہیں دیتا، اس کو پتا ہے اس کے خریدار نہیں بنیں گے۔ شیطان بہت سمجھدار ہے۔ تاجر لوگ ہیں تو بازار میں دیکھتے ہیں کون سا سودا بکتا وہ لا کے رکھتے ہیں۔ تو شیطان کب کا عمر رسی کا تجربہ کار، اسے پتا ہے یہ تبلیغ میں 4 مہینے لگا چکا ہے، یہ مدرسے میں 8 سال لگا چکا ہے، یہ کسی شیخ کا مرید ہو چکا ہے،
یہ نمازی پرہیزگار ہو چکا ہے، اب اس کو زنا کی دعوت دینا وقت ضائع کرنا ہے، شراب کی دعوت دینا، جوئے کی دعوت دینا، سینما گھر میں جا کے فلم کی دعوت دینا فضول ہے۔ اسے کام میں آ کے لات مارتا ہے، اسے غیبت کر رہا ہے، اسے چوری نہ کر رہا ہے، اس کو لگائی بگائی کرا، اوروں کو حقیر دکھائے گا، اوروں کی کمیاں دکھائے گا، اپنے آپ کو اچھا دکھائے گا، اوروں کو حقیر بتائے گا، اپنے یہ تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، علماء یہ کرتے ہیں، علماء یہ کرتے ہیں۔ یہ دنوں کیا ہو رہا ہے؟ ہر آدمی اوروں سے چڑھائی کر رہا ہے، اوروں سے چڑھائی کر رہا ہے۔ یہ شیطان کا فن ہے جس نے نیک لوگوں کی نیکیوں کو برباد کر دیا، غیبت میں پھنسا کے، چوری میں پھنسا کے، لگائی بگائی میں پھنسا کے، حقارت میں پھنسا کے، اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے، اوروں کو رگڑا دے رہا ہے۔ ارے ہمارے بھائی تمہارے سنیے اپنی سن، تمہارے سنیے اپنی سن، چرائی سنی کا پاپ نہ کن، تیری روئی میں 4 دن ہولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ ارے اپنے آپ کو دیکھے گئے تو تمہیں کوئی برا نظر نہ آئے گا، جب اپنے سے حاصل ہو گئے تو تمہیں سارا جہان برا نظر آئے گا، اور ان کی کمیاں نہ دیکھو۔ میں اپنے گھر میں تھا، ایک آدمی آ گیا، چلے پڑھے لکھے، انہوں نے جو تبلیغ والوں پہ چڑھائی شروع کی، تم لوگ یہ کرتے ہو، تم لوگ یہ کرتے ہو، اتنا ذلیل کیا کہ کوئی اپنے گھر میں آ کے بیٹھا ہو اور اس سے اتنا بھی خیال نہیں کہ ابھی اس کا روٹی کھائی ہے، چلو روٹی کی نمک کا ہی وفا کر دوں، کسی مہذب طریقے سے بات کرتا۔ اور جب اچھی طرح اس کا حصہ نکل گیا، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، حکومت پاکستان بڑی کمزور حکومت اور بڑی ظالم حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے اتنی رحم دل ہے، اتنی رحم دل ہے، اتنی رحم دل ہے کہ جو بچہ امتحان میں 67 نمبر ضائع کر دے اور صرف 33 نمبر حاصل کر لے تو اس کو پاس کا سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے۔ ایسی حکومت جن کا جس کی کوئی کل سیدھی نہ ہو، وہ دل اتنا نرم گوشہ اپنی رعایا کے لیے رکھتے ہیں کہ 33 نمبر والے کو پاس کر دیتے ہیں۔ کتنے ضائع کیے؟ 67 کتنے لیے؟ 33 نہیں پاس کرو۔ میں نے کہا بھائی صاحب، میرا اللہ حکومت پاکستان سے زیادہ مہربان ہے، اگر ہم کو 3-4 نمبر بھی لے گئے تو اللہ سے کیا تو سکیں گے، مولا کچھ تو لکھا ہوا ہے پاس کر دے۔ اب تبلیغ ہماری دل میں ہے، کرتے ہیں تو بگاڑتے ہیں، نہیں کرتے ہیں تو مجرم ہیں، نہ کریں تو مصیبت، کریں تو مصیبت، کرتے ہیں تو ہوتا نہیں، صحیح نہیں کر پاتے، نہیں کرتے تو مجرم ہے۔ تو سنت کو اللہ نے ساری امتوں میں سے چن کر خطر نبوت کا عقیدہ دے کر ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق پہنچانے ان کو ذمہ لگا۔ یہ ساری امت اپنے محبوب کی نائب ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نیابت جیسا خوبصورت لقب عطا فرمایا ہے، تم خیر امت، خیر امت کا لقب دیا ہے، اپنے محبوب کا ان کو نائب بنایا ہے۔ اب کس لحاظ سے کرنا ہے، کریں تو غلط ہوتا ہے، نہ کریں تو کوئی غلطی نہیں، لیکن ایک غلطی نہ کرنا، یہ نہ کرنا معاف نہیں ہے، اور کرنا معاف ہو جائے گا۔ ہمارے بچے آتے ہیں کاپی پہ الٹی سیدھی لکیریں لگاتے ہیں، اب کہتا میں نے کیسا لکھا، ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ بچے بہت اچھا لکھا، بہت اچھا لکھا۔ تو اللہ جتنا میرا باپ مجھ سے مہربان ہے، میرا اللہ اس سے زیادہ میرے اوپر مہربان ہے۔ میں اس کو شاید کاپی لے کے چلا جاؤں، ایک کرتے جان بتا ہوں، کچھ تو لکھو، کچھ تو لکھو۔ میں نے لکھا کوئی الٹا، کوئی سیدھا، کوئی آڑا، کوئی ترکھا، استاد بھی کہتا ہے ماشاء اللہ بچے بہت اچھا لکھا ہے، ابا کہہ رہے بیٹا بہت اچھا لکھا ہے، تو کچھ تو لکھو، ارے کچھ تو لکھو، الٹا ہو یا سیدھا، آڑا ہو یا ترکھا، کچھ تو دکھائیں گے تو صحیح نا، دکھائیں گے تو صحیح نا۔ میرے بھائی اوروں کی کمیاں دیکھنا چھوڑ دو، اوروں کی کمیاں دیکھنا چھوڑ دو۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ہمارا معاشرہ برباد ہو گیا، پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں، حکومت کے ظلم کی وجہ سے نہیں، یہ آپس کی غیبت میں اور آپس کی نفرتوں میں اور ایک دوسرے کی کمیوں کے دیکھنے میں، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے میں ہمارے گھروں میں آگ لگا۔
اگر گھر کو جنت بنانا ہے، اگر زندگی کو پرسکون بنانا ہے، یاد رکھنا یہ پیسے سے نہیں بنے گی۔ غیبت چھوڑو، چوری چھوڑو، لگائی بجائی چھوڑو، اوروں کو حقیر سمجھنا چھوڑو، پتہ نہیں وہ کب توبہ کر کے اللہ کا بن جائے اور ہم اپنی حقارت میں برباد ہو جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، اوپر پہاڑ پر ڈاکو بیٹھا تھا، اس کی نظر پڑی، انہوں نے کہا ہے اللہ میری توبہ، میں آج تک گناہ کرتا رہا، اور توبہ کر کے نیچے اترا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ چل دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی نے یوں مڑ کے دیکھا، جب یوں دیکھا ایسے حقارت سے دیکھا، کیونکہ کوئی آ جائے نا بیچارہ ایسے گرا پڑا مسلمان مسجد میں، تو نمازی کا اچھا آپ بھی آ گئے، آپ بھی آ گئے، وہ کہتا اچھا کل نہیں آؤں گا غلطی سے، اچھا آپ بھی آ گئے، بجائے اس کے اس کا استقبال اچھا آپ بھی آئے۔ ارے بھائی یہ جوتے کو تھامنا ہے اسلام، جوتے کو دھکا دینا یہ تو انسانیت ہے۔ ایک آدمی پہلے گناہوں میں اس طرح اور حاصل سمجھنا، یہ جناح جمشید جو تھا پہلے آگے بڑھا پھر پیچھے ہٹا، پھر آگے بڑھا پھر پیچھے ہٹا، گاڑی رکھی ملا دی، پھر رکھی پھر ملا دی، توبہ کی پھر گانا شروع کر دیا۔ اور میں ہر وقت اس کے ساتھ اسی محبت سے اسی پیار سے ایک دفعہ بعد میں کہ آپ کیسے آ جائیں، آپ تبلیغ کو بدنام کر رہے ہیں، آپ کو فاسق اور فاجر کو ساتھ لیے کرتے ہیں، اس میں تو آپ کی بھی بدنامی، تبلیغ کی بھی بدنامی۔ یہ جذبہ کہاں سے تھا؟ حقارت سے تھا، حقارت سے، اپنی نیکی پہ ظلم، اپنی نیکی پر ظلم اور برے کی برائی کی حقارت۔ اور گرتے کو دھکا دیں، گرتی دیواروں کو سنبھالا جاتا ہے، گرتے آدمیوں کو چھانا جاتا ہے، یہ سبق اسلام کا ڈھونڈ رہے ہم۔ برے کی برا کہنا یہ تو انسانیت ہے۔ ارے برے طرح سے محنت کرو تو وہ توبہ کر جائے، اب اللہ نے توبہ کی توفیق نہیں دے دی، تو اس نے ہمارا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے گلے لگائے رکھا، اگر آپ چیزیں فرق کر دیں میں سب چھوڑ کے چلا جاتا۔ پتہ ہی نہیں ایک آدمی سے کہنے کا کہ بیوی سے لڑائی رہتی تو کام بھی بڑا الٹے سے کرتا، میں نے کہا ایسا کرو جب جائے نا گھر کھانا کھاتے ایک نوالا بنا کے اس کے منہ میں ڈال دینا، ان سے لڑائی ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا تم کرنا تو صحیح۔ تو گھر میں گیا تو میں نے فون کر کے پوچھا، میں نے کہا ہاں بھائی میرے والا کام کیا تھا؟ کبھی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے کا شرم آتی، کہنے کا شرم آتی۔ اور میں نے کہا یہ جو الٹے کام کرتے اس میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ گناہ کرتے شرم نہیں آتی؟ اللہ کے نبی کی سنت ہے نوالے بنا بنا کے حضرت عائشہ کے منہ میں ڈال دیتے، جہاں حضرت عائشہ تھے ایسا رضی اللہ تعالیٰ نے پیالہ کھاتی پانی پینے کے لیے اور یہاں سے پانی پیا، یہاں ہونٹ لگے، ہمارے نبی ان کو دکھا کر پیالہ اٹھاتے اور وہاں ہونٹ رکھتے جو حضرت عائشہ میں ہونٹ رکھتے تھے۔ گھر کی زندگی بھی سیکھنی ہے۔ میں نے کہا جاؤ میں ابھی 10 منٹ دوبارہ فون کرتا ہوں۔ پھر وہ گیا اپنے سینے پہ پتھر رکھا، اس نے نوالا چلایا، پھر میں نے دوبارہ فون، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ میری بیوی حیران ہو گئی، کہنے کہ یہ تم نے آج کیسے کیا؟ 10 سالوں کے شادی کو آج تک تو نقصان ہی نہیں پہنچا، نوالے کیسے چلا رہے ہو؟ کہنے کا مجھے تاری زمین میں کہا اللہ کا اللہ بڑی تاری زمین سے پھیلا کرے تو جو ان کی صحبت میں رکھے کہ تو اچھا خالد بن گیا۔ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ زندگی کے ہر شعبے میں میرے نبی کی زندگی تو موجود پڑی ہے۔ ماں ایک ہی تو نبی ہے جس کی زندگی کی کوئی ادا نہیں چھوٹی ہوئی، کوئی ایک ادا کتنا ہمارے نبی کے بارے میں چوکڑی مار کے بیٹھتے، مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے، باتیں کرتے کرتے اپنے ہاتھ کو یوں ہر کر دیتے رہتے تھے جس کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ میرے نبی کی کوئی بات چھوٹی نہیں، لیکن آپس میں تو چھوٹی بڑی ہیں۔ جب آپ باتیں کرتے تھے اس طرح بیٹھتے تھے اور یوں نہیں کرتے رہتے تھے اس طرح، یہ ہاتھ یا انگوٹھا یا رکھا گیا، بات کرتے کرتے ایسے ہاتھ سے حرکت دیتے رہتے تھے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان اداؤں کو بھی کتاب میں چھاپ دیا ہو، لکھ دیا ہو۔ تو اگر ان کی میرے بھائی سمے نہ ہوتی تو آج ہم یہ آپ ہم آپ کو بتا سکتے، اور لوگوں نے اس سے کیا نماری ہوتی تو بتایا جا سکتا۔ یہ ہاتھ کیا ہے؟ تقریر کے دوران آپ کتنا ہاتھ دکھاتے،
کبھی ایسے نہیں کرتے تھے، کبھی ایسے نہیں کرتے تھے، ہمارے حبیب نہیں کرتے، کبھی ہمارے نبی ایسے مکے لہرا رہے ہیں اور یوں کر رہے ہیں